بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مجید کے تراجم کا تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے بہت سی آیات ان کا ترجمہ قرآن دیگر تراجم سے پیش کیا اور کنز الایمان شریف سے بھی ترجمہ پیش کیا، اور یہ واضح کیا کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ تفاسیر کے مطابق ہے اور عربی زبان کے اصول و قواعد کے مطابق ہے، جس میں تفاسیر کو پیش نظر رکھا گیا، تو وہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے۔ اب اسی سلسلہ میں ایک آیت دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے یہ بیان فرمایا کہ عورتوں سے صحبت کرنا جس طریقے سے تم چاہو وہ جائز ہے۔ تو یہاں بعض کا جنم وہ یہ خیال تھا کہ ہر طرح سے صحبت کرنا جائز نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس حالت میں بھی آؤ، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر لیٹ کر، تو ہر طرح جو ہے وہ صحبت کرنا جائز ہے۔ تو اس کے لیے انا شئتم کا کلمہ استعمال کیا۔ اب انا شئتم جو ہے نا، یہ کلمہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انا شئتم یہ اینا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انا اگر اینا کے معنی میں ہو تو پھر فأتوا حرثکم، انا شئتم کا معنی ہوگا کہ جس جگہ سے چاہے آؤ۔ تو اب فأتوا حرثکم انا شئتم کا معنی یہ بنے گا کہ بیویوں سے صحبت کرو جس جگہ سے بھی چاہو۔ تو یہ معنی درست نہیں رہے گا، کیونکہ اس صورت میں پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آگے یا پچھلے کسی مقام سے بھی صحبت کی جائے تو یہ جائز ہے۔ تو اس سے پھر جنا یہ لازم آئے گا کہ پچھلے مقام سے بھی صحبت جائز ہو، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اور اگر انا کا معنی کیفا والا کیا جائے تو اب معنی یہ ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ جس کیفیت سے تم وطی کرو تو وہ جائز ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، اس کے اندر جنا اسی مسئلہ کو واضح کیا گیا، نور الانوار کے اندر۔ تو اس میں بھی جنا نور الانوار میں یہی مسئلہ بیان کیا۔ تو یہاں نور الانوار کے الفاظ یہ ہیں کہ مشکل جو ہے نا اس کی مثال میں یہ پیش کیا کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ فأتوا حرثکم انا شئتم جو ہے، اس میں کلمہ انا جو ہے نا یہ مشکل ہے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم والی آیہ مبارکہ میں یہ کلمہ انا یہ مشکل ہے، اور فرمایا کہ کبھی یہ من اینا کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد انا لکی ھذا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود تھے، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے یہ سوال کیا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے۔ تو یہاں انا جو ہے نا یہ اینا کے معنی میں ہے، جگہ والا معنی ہے۔ اور اسی طرح انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ انا کیفا کے معنی میں ہو اس کی مثال پیش کی، جیسا قرآن مجید میں فرمایا انا یکون لی غلام، اس کا معنی ہوگا کیفا یکون لی غلام، کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، کہ میں جو ہے نا بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے تو میرے بیٹا کیسے ہوگا۔ تو یہ دونوں معنی ہیں، انا کا معنی اینا والا بھی ہے اور انا کا معنی کیفا والا بھی۔ تو اور اسی طرح پھر یہ آیہ مبارکہ جو ہے فأتوا حرثکم انا شئتم، اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اشتباہ پڑ گیا کہ یہاں اس کا معنی کون سا کرنا ہے۔ اگر اس کا معنی کریں اینا والا تو پھر انا شئتم کا معنی ہوگا من ای مکان شئتم قبلا او دبرا، کہ اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ سے چاہے وطی کرو، قبل سے یا دبر سے۔ اب اس سے ثابت ہوگا کہ
عورت کے ساتھ لواطت حلال ہے، حالانکہ یہ تو بالاتفاق حرام ہے۔ اگر اس کا معنی کیفا والا کیا جائے تو پھر اس آیہ مبارکہ کا معنی یہ بنے گا کہ بِأَيِّ کیفیت شئتم قائما او قائدا او مضطجعا، کہ عورت کے ساتھ صحبت کرو جس کیفیت میں بھی، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، تو پھر احوال میں عموم ثابت ہوگا، جگہ میں عموم ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں چونکہ اشکال آ گیا تو یہ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ ہم نے غور و فکر کیا کہ اس آیت میں اللہ نے عورت کو حرث قرار دیا، کھیتی، تو کھیتی کی جگہ وہ قبل ہے، دبر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیفا کے معنی میں ہے، لہذا اس آیہ مبارکہ کا معنی یہ ہوگا کہ تم عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے پاس آؤ جس طرح چاہو۔ اب یہاں تراجم کو دیکھا جائے، محمود الحسن دیوبندی نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے کہ جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ تو ایک تو ترجمہ میں یہ غلطی کی کہ فَأْتُوا، اس کا معنی کیا جاؤ، تو فَأْتُوا اتیان سے ہے، اتیان کا معنی آنا ہوتا ہے، تو پھر صحیح ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا آؤ اپنی کھیتی میں، لیکن اس نے آؤ کے بجائے جو نا جاؤ ذکر کیا، تو یہ تو ایک لفظی غلطی کی، اور اس میں تعویل کی جا سکتی ہے کہ یہ مجازاً ایسا لفظ استعمال کر دیا، لیکن اگلا جو ترجمہ کیا جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، تو یہ ترجمہ جو کیا تو اس سے خرابی یہ لازم آئی کہ اس سے ثابت ہوگا کہ عورت کے ساتھ لواطت حلال ہو، حالانکہ یہ تو حرام ہے۔ تو ایسے تراجم کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ اسی طرح مولوی چلو یہ شاہ عبد القادر دہلوی، ان کا ترجمہ دیکھو تو انہوں نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ کا معنی یہ کیا کہ سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ تو انہوں نے بھی ایک تو یہی کہ فَأْتُوا کا معنی کیا جاؤ، اور پھر یہ کہا جہاں سے چاہو۔ ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے اپنی کھیتی میں، تو کھیتی کا مقام یعنی جہاں سے نسل انسانی چلے گی وہ تو مقام قبل ہے، دبر نہیں، تو پھر عموم کیسا کہ جہاں سے بھی چاہو، جس جگہ سے بھی چاہو بتی کرو۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی، تو مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے اس نے بھی ترجمہ کیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، جس طرف سے یعنی اگلی طرف سے یا پچھلی طرف سے، تو اس نے بھی ترجمہ میں یہ غلطی کی۔ اسی طرح دیوبندیوں کا مولوی ہے مفتی تقی عثمانی، تو یہ ان کا جدید ترجمہ ہے تقی عثمانی، تو اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس نے بھی ترجمہ جو ہے نا اس میں یہی غلطی کی، اس نے ترجمہ کیا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، تو یہ فاتو کا معنی بھی جاؤ کیا اور پھر یہ کہا جہاں سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کا ترجمہ ہی دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، چاہے اس سے لواطت کا حلال ہونا ثابت ہو جائے، ایک حرام کام کا ارتکاب لازم آئے، اور اپنے اکابر کے ترجمے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کو، تفاسیر کو سامنے نہیں رکھتے۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان دیکھیں تو آپ ترجمہ فرماتے ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح جنا چاہو، تو یہاں جنا آپ نے جس طرح ترجمہ کیا، تو جس طرح ترجمہ کیا اب اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا، جیسا کہ صاحب نور الانوار نے اس کا معنی ذکر کیا تو انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ بِأَيِّ کیفیت شئتم، جس طرح چاہو تم، کھڑے ہو کر بیٹھ کر، تو پھر احوال میں عموم ثابت ہوتا ہے، جگہ میں عموم ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح ایک اور ترجمہ دیکھیں جس سے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا جو نا وہ دیگر تراجم پر فوقیت ثابت ہو رہی ہے، تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے نحن انصار اللہ، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا۔ آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون جنب وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، تو
تو پھر انہوں نے جواب دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو یہ الفاظ کلمات استعمال کیے نحن انصار اللہ، تو نحن انصار اللہ اس کا لفظی معنی کیا جائے وہ تو معنی یہی بنتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 52، 50 اور 52، اس کا نمبر ہے 52۔ تو انہوں نے حواریون نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کا لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حالانکہ جو نا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی مدد کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ تو تفاسیر میں اس اشکال کا جواب دیا گیا، تفاسیر میں بتایا گیا کہ یہاں اصل میں مضاف محذوف ہے، اور تفسیر مدارک میں دیکھیں تفسیر جلالین میں تو انہوں نے معنی بیان کیا نحن انصار اللہ آوان و دین ہی، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو یہاں نحن انصار اللہ ہے، اصل میں نحن انصار و دین اللہ ہے، مضاف محذوف ہے۔ اب معنی بنا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو یہاں تراجم اٹھا کر دیکھیں محمود الحسن دیوبندی، اس نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا نحن انصار اللہ، تو وہ ترجمہ کر رہا ہے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی۔ تو اب اس ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام سے بھی مدد نہ مانگو، اور ادھر اللہ کی بھی مدد کی جا رہی ہے۔ تو ایسا ترجمہ کیا جس سے لوگوں کے عقائد میں فساد لازم آئے، عقائد فاسد ہوں۔ تو یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ تھا ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی۔ اسی طرح ابو الاعلیٰ مودودی، ہاں چلو کہ ٹھیک ہے، ہاں جہاں وہی الفاظ ہیں تو سامنے، اور ابو الاعلیٰ مودودی اس نے نحن انصار اللہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو مودودی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی جا بجا یہی باتیں ذکر کی گئیں، اولیاء انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد نہ مانگو، تو ادھر یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور یہاں جب مدد کو ثابت کرنے آئے تو ایسا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مدد کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات مدد سے، کسی کی مدد سے پاک ہے کہ وہ کسی کی مدد حاصل کرے اور وہ کسی کی مدد کی محتاج ہو۔ تو اس نے بھی ترجمہ یہی کیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عبد الماجد دریابادی دیوبندی جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیں، عبد الماجد دریابادی جو ہے اس نے نحن انصار اللہ کا معنی کیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اس کے ترجمہ میں بھی وہی قباحت لازم آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب کی مدد کرنے والی ہے، کسی کی مدد کی محتاج نہیں۔ تو اس ترجمہ سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد لیتا ہے۔ اسی طرح باقی تراجم میں بھی یہی ہے، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین وغیرہ ان تراجم میں بھی یہی ہے۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ترجمہ دیکھیں تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو اب آپ نے ترجمہ جو ذکر کیا وہ تفسیر کے عین مطابق ہے، بالخصوص تفسیر جلالین دیکھی جائے تو تفسیر جلالین وہ تفسیر ہے، تفسیر کی وہ معروف کتاب ہے کہ تمام مدارس میں اس کو بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ مکتبہ فکر دیوبند کے مدارس میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے، تو وہ یہ کتاب میں تفاسیر پڑھاتے ہیں، لیکن ترجمہ کرتے وقت وہ ان تفاسیر کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اب اسی طرح ایک اور آیت ملاحظہ کیجئے، اسی کے آگے جو ہے نا یہ آیت نمبر 52 تھی، آگے 54 آیت کا نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر اچھی تدبیر فرمانے والا ہے۔
تو یہاں اصل میں جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مکر کی اللہ کی طرف نسبت کی گئی، تو جب مکر کی اللہ کی طرف نسبت کی گئی، مکر تو کہا جاتا ہے دھوکہ دینے کو، فریب کو، دغا کو، تو پھر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے جانا یہ اعتراض لازم آیا۔ تو یہاں تفاسیر میں یہ سوال اٹھایا گیا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی فرمایا کہ مکر اللہ عبارت عن الاحتیال فی ایصال الشر والاحتیال علی اللہ تعالی محال۔ فرمایا کہ مکر تو یہ کہتے ہیں کہ شر پہنچانے میں کوئی ہیلا کیا جائے، دھوکہ دیا جائے، اللہ کی ذات کے لیے تو یہ لفظ استعمال کرنا محال ہے اس معنی کے اعتبار سے، لہذا فرمایا کہ اس میں تعویلات ضروری ہیں۔ تو مختلف تعویلات ذکر کیں اور ایک تعویل ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں مکر کا معنی التدبیر المحکم الکامل، پختہ مضبوط تدبیر کو مکر کہا گیا۔ تو یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں 3 تعویلات ذکر کیں۔ تو ایک تعویل میں اس کا معنی کیا کہ یہ تدبیر کے معنی میں آتا ہے، مضبوط تدبیر اور پختہ تدبیر۔ تو دیگر مترجمین جو ہیں وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھ سکے، انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے ترجمے کیے۔ محمود الحسن دیوبندی اس کا ترجمہ دیکھیں، اس نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ الیاذ باللہ اللہ کے لیے داؤ ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ ہم کسی کو کہیں تو بڑا دائی ہے تو جناب اپنی زبان میں اس کو دائی کہیں تو وہ برداشت نہیں کرے گا، اگر تھوڑا سا جو نا وہ معزز آدمی ہوگا تو ہمیں مارنے پہ آ جائے گا کہ تم میری توہین کر رہے ہو، تو یہ حکم الحاکمین ذات جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ دیکھیں تو شاہ عبد القادر دہلوی نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے بھی ترجمہ میں اللہ کے لیے فریب کا لفظ استعمال کیا، داؤ کا لفظ استعمال کیا، تو ایسا لفظ استعمال کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیان شان نہیں ہے۔ فتح محمد جالندری کا ترجمہ دیکھیں تو فتح محمد جالندری نے سایہ مبارکہ کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ تو اب اسی طرح کے تراجم پڑھ کے دوسرے لوگ جو ہے نا بد مذاہب وہ کیا کہیں گے کہ مسلمان اس کو خدا مانتے جو چالیں چلتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ الیاذ باللہ وہ چال چلنے والا تو پھر وہ دین کیسا ہوگا۔ تو یہ ایسے تراجم کیے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی ان کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور مکر کیا انہوں نے یعنی کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں کا، اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں کا۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف مکر کی اس نسبت کی۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے خود مکر کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے یہ استعمال کر دیا، پھر کیا قباحت ہے۔ تو عربی میں بتایا کہ مکر جو ہے نا یہ تدبیر، خفیہ تدبیر کے معنی میں، محکم تدبیر کے معنی میں آتا ہے، لیکن اردو میں مکر کا لفظ استعمال کیا جائے ہماری زبان میں تو مکر دھوکے فریب کے معنی میں آتا ہے۔ تو جب ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس زبان کے محاورے کو دیکھا جائے گا۔ تو اس سے مختلف تراجم تھے۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ترجمہ دیکھیں، آپ نے سایہ مبارکہ کا ترجمہ تفاسیر کے مطابق کیا، آپ نے ترجمہ کیا اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر والا ہے۔ تو آپ کے ترجمے کو دیکھیں، یہ کوئی ایک مقام نہیں، ہم بار بار ایسی آیات پیش کر رہے ہیں اور ابھی وقت کی قلت کے پیش نظر موضوع کو مختصر کر دیا، ورنہ ہم 2-3 دنوں میں جو نا وہ ابھی پہلا پارا اسی کو ختم کیا تھا۔
تو اس میں اتنی آیات تھیں، اور قرآن مجید میں تو متعدد مقامات پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق آپ کے شامل حال تھی، تو آپ نے ایسا ترجمہ کیا جو واقعی اسم با مسمہ ہے۔ اب اور آیت مبارکہ دیکھیں، اسی جگہ اسی سے اگلی آیت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا الی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو یہ ترجمہ جو ہے نا امام اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ایسا ترجمہ ہے کہ اس ترجمہ کو لے کر قادیانی حضرات جو ہے نا وہ اپنے نظریے پر استدلال کرتے ہیں، باقی حضرات نے جس کے تراجم کیے ہیں۔ اس آیت کو لے کر مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا انی متوفیکا، اے عیسیٰ روح اللہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، تجھے فوت کرنے والا ہوں اور آسمانوں کی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی تجھ پر موت آئے گی اور تم فوت ہو گئے، پھر تمہیں آسمانوں پر اٹھایا جائے گا۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد یعنی ان کی روح کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تو وہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وفات مسیح پر، اور پھر اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے، تو اب جانے یہ مسیح موعود جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہی ہے، اگرچہ ان کا استدلال غلط ہے کہ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو پھر اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود ہے؟ لیکن ان کا یہ بہت بڑا استدلال اس آیت سے ہے کہ وفات مسیح پر، حالانکہ وفات مسیح کا عقیدہ یہ صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، مگر دوسرے تراجم کو دیکھیں تو ان تراجم سے جناب وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے عقیدہ کو تقویت ملتی ہے۔ محمود الحسن دیوبندی اس نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا انی متوفی کا، میں لے لوں گا تجھ کو، تو یہی جو ہے نا وہ وفات والے معنی میں کیا، میں لے لوں گا تجھ کو، یہ محمود الحسن دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا، اور یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے انی متوفی کا، میں لے لوں گا تجھ کو۔ اور آگے ابوالعالیٰ مودودی جو ہے اس نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا، اس کا ترجمہ یوں کیا اب میں تجھے واپس لے لوں گا، اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔ تو پھر یہاں بھی یہی وہ مفہوم پیش کر رہا ہے کہ آپ کو واپس لے لیا جائے گا اور موت دے دی جائے گی۔ اور یہ تراجم ان میں تو واضح الفاظ نہیں تھے، آگے دیکھیں عبد الماجد دریابادی ہے، اس کے ترجمے میں واضح الفاظ وہی ہیں جو مرزائی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو عبد الماجد دریابادی نے ترجمہ کیا اے عیسیٰ میں تم کو موت دینے والا ہوں، انی متوفی کا معنی کیا اے عیسیٰ میں تم کو موت دینے والا ہوں۔ تو یہ ایسا ترجمہ ہے کہ جس ترجمے کو لے کر قادیانی حضرات استدلال پیش کرتے ہیں، اور مناظروں کے اندر جو ہے نا وہ پھر انہی کی عبارات پیش کرتے ہیں، انہی کے تراجم کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے جو ہے نا ترجمہ کرنے والے حضرات نے ایسے ترجمے کیے، تو ہم نے تو ایسا ترجمہ نہیں کیا۔ تو پھر یہ لوگ قادیانی حضرات سے صحیح طور پر مناظرہ نہیں کر سکتے، جس طرح وہ ختم نبوت کے مسئلہ میں تحذیر الناس کی بات پیش کر دیتے ہیں۔ اب اشرف علی تھانوی ان کا حکیم الامت ہے، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، تو اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا انی متوفی کا، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ تو اس نے بھی انہی الفاظ کو سامنے رکھا اور یہ غور نہ کیا کہ اس سے جناب وہ کس عقیدے کو تقویت مل رہی ہے۔ احمد علی لاہوری ہے ان دیوبندیوں کا ایک عالم، احمد علی لاہوری، تو اس نے بھی اس آیت کا ترجمہ جناب وہ اسی طرح کیا
جس سے ان حضرات کے عقیدے کو تقویت ملتی ہے۔ تیسرے پارے کا جنم آخری تو احمد علی لاہوری جو ہے اس نے ترجمہ کیا، اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ تو یہ سب حضرات جو ہے نا ایسا ترجمہ کر رہے ہیں جن سے مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والوں کو ان کے عقائد کو تقویت ملتی ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت کا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے تراجم کو تو درست کریں کہ ان کے تراجم تو وہ ہیں جن سے ان حضرات کو تقویت مل رہی ہے۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ختم نبوت کا صحیح کام کیا، مرزا غلام محمد قادیانی کے رد میں مضبوط دلائل پیش کیے، تو آپ کی نظر جو ہے وہ اس آیت کے مفہوم پر تھی اور تفاسیر آپ کے سامنے تھیں۔ تو تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے انی متوفی کا، اے انی متمم عمرے کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہاری عمر پوری کرنے والا ہوں، پھر عمر پوری کر کے تم کو وفات دوں گا، تو تم کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا کہ یہ لوگ تمہیں شہید کر دیں، بل انا رافعک الی سمائی، بلکہ میں تمہیں اپنے آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اب آیت کے دونوں کلمات میں مناسبت بھی کیسی ہے کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہ تمہیں شہید کرنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ تو آسمان کی طرف کیوں اٹھاؤں گا؟ کہ میں تمہاری عمر پوری کرنے والا ہوں۔ تو یہ ترجمہ امام فخر الدین رازی نے کیا۔ اسی طرح تفسیر مدارک التنزیل میں اس کا ترجمہ کیا انی متوفی کا، اے مستوفی آجالے کا، کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ترجمہ کے متعلق بتایا کہ آپ نے دوپہر کے وقت قیلولہ کے وقت ترجمہ کیا، اور اس وقت کوئی تفاسیر کی کتابیں آپ کے سامنے نہیں ہوتی تھی، آپ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، مگر ترجمہ آپ نے وہ کیا جو تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہ تمہیں شہید نہیں کر سکتے، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور پھر آسمان کی طرف اٹھاؤں گا۔ تو ابھی آسمان کی طرف اٹھا لوں گا تاکہ تمہیں یہ شہید نہ کر سکیں۔ تو اب آیات کے کلمات میں ربط بھی کیسا ہے کہ رافع کا کہ یہاں ذکر کا کیا مقصد ہے، اور پھر ترجمہ بھی ایسا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ مرزائی حضرات اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ حضرات منازعہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ترجمے کر کے ان کو خاموش کرواتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے یہ اس طرح کے تراجم پیش کرتے ہیں جس سے عقائد میں فساد آئے۔ اب ایک اور ترجمہ دیکھیے جہاں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمہ فرمایا لما یعلم اللہ الذین جاہدوا، لما یعلم اللہ الذین جاہدوا، یہ مبارکہ قرآن مجید میں لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا۔ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا یہ آیت مبارکہ ہے، لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ یہ وہی بات ہے جو آج درس میں بھی ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ایمان لے آئے، اب یہ نہ سمجھو کہ اسی طرح اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ آسان معاملہ نہیں، ابھی آزمائشیں آئیں گی۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا، ابھی امتحان آئیں گے، ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ شہادت